بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان ایک نہیں کئی امپائرز کا قبرستان بنا ہے۔ سکندر اعظم کہاں سے چلا کہاں آیا، اس کو بھی جب افغانستان کی دہلیز پر پہنچا تو یہیں سے اس کو منہ توڑ جواب ملا اور یہیں سے وہ واپس ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ برطانیہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے 20,000 فوجی جن میں سویلین بھی کوئی شامل تھے وہ افغانستان پر قابض ہوئے۔ وہاں پہ ان کو افغانوں نے تحت کر دیا اور صرف ایک فوجی کو چھوڑا، اس کا نام تھا ڈاکٹر برائیڈن۔ اس نے آ کے جلال آباد میں بتایا کہ میرے سارے کے سارے ساتھی جن کی تعداد 20,000 ہے، فوجی تھے، اس میں عام سویلین تھے، بچے اور خواتین بھی تھیں، ان کو ایک ایک کر کے افغانوں نے قتل کر دیا ہے۔ مجھے صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ میں جلال آباد چھاؤنی میں جا کر انگریزوں کو اطلاع دے سکوں۔ جس وقت برائیڈن وہاں پہ پہنچا تو وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا، نحیف ہو چکا تھا، نزار ہو چکا تھا کہ جس خچر پہ آیا تھا اس میں چلنے کی سکت نہیں تھی اور اس سے خچر سے اترنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ تو کچھ پرانے واقعات ہیں، لیکن تازہ ترین واقعات میں سے رشیا کا افغانستان قبرستان بنا۔ رشیا بکھر کے رہ گیا اور اس سے امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ امریکہ کو شاید برطانیہ نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ برطانیہ امریکہ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا تھا۔ امریکہ کو برطانیہ کی طرف سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو خود تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ سوویت یونین کا حشر تو امریکہ کے سامنے تھا، لیکن اس وقت تک امریکہ نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جب تک اس پر خود سارا کچھ نہیں گزر گیا، اور اب وہ 20 سال تک ان سنگلاخ پہاڑوں سے سر ٹکراتا ہوا ناکام ہو کے واپس گیا ہے، تذلیل ہوئی ہے، تضحیک ہوئی ہے۔ تو اب سارا مغرب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ آخر کار وہاں پہ کیا ہے کہ افغانستان میں کئی امپائرز، کئی سلطنتیں وہ ملیا میٹ ہو گئیں، وہ ڈوب گئیں، وہ برباد ہو گئیں، وہ تباہ ہو گئیں، وہ بکھر کے رہ گئیں، ان کا قبرستان بن گیا۔ اس حوالے سے خالد چلودی صاحب نے لندن سے تحقیق کی ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا کچھ کیوں ہوا اور مغرب کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کی پلاننگ ہے، کس قسم کی وہ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، کیا وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ افغانستان جو کہ امریکی افواج اور دیگر نیٹو فورسز کا قبرستان ثابت ہوا ہے، اگر اسے یوں کہا جائے گریو یارڈ آف امپائرز تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بڑی واضح ہے اور اصل حقیقت اب آشکار ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی فتح و نصرت کی اصل وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، عظمت اور پھر ایمان کامل پر قوی یقین اور پھر جذبہ جہاد اس کامیابی کا سبب بنا ہے۔ دنیا کے جدید ترین عسکری مشینری سے لیس امریکی اور نیٹی افواج 20 سال تک سرزمین افغانستان پر غاصبانہ قبضہ جمائے رہیں۔ فوجی آپریشنز ہوئے، امریکی CIA، بھارتی اسرائیلی موساد مل کر بھی اس سرزمین پر اپنا تسلط قائم کرنے اور افغان باشندوں کو اپنا ہمنوا بنانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایمان کامل اور جذبہ ایمانی جب دلوں میں گھر کر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غائبانہ مدد بھی آتی ہے۔ اس پورے کھیل کے بعد قدرت کا نظام دیکھیے کہ ایک بار پھر دنیا کی طاقتور ترین افواج کے سپاہی پاکستان کے محتاج ہو کر راہ فرار کے لیے مدد طلب کر رہے تھے، یعنی اسلام آباد امریکی افواج کے لیے راہ ہموار کا راستہ ہموار کرتا رہا۔ پاکستان نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر اپنی عالمی اور سفارتی ذمہ داریوں کو ترجیح دیتے ہوئے انسانی بنیادوں پر ہزاروں کی تعداد میں امریکی سمیت دیگر یورپی فوجیوں اور سولین افراد کو محفوظ راستہ فراہم کر کے عالمی سطح پر اپنے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اب کیا ہونا چاہیے ان حالات کے بعد؟ خاص طور پر پوری مسلم امہ، یورپی اور اسکینڈینیوین کنٹریز کو جو کہ مہذب معاشرے کے طور پر دنیا میں جانے جاتے ہیں، وہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر
ممالک کو جو کہ افغانستان سمیت عراق، لیبیا میں جانی اور مالی نقصان کرنے کا ذمہ دار قرار پائے ہیں، وہ ان ممالک کو نقصان کی تلافی کے لیے معاوضہ ادا کریں۔ ان ممالک کی تعمیر و ترقی پر جتنا سرمایہ درکار ہو وہ ادا کریں، اور ساتھ ہی کسی نہ کسی کے اوپر جنگی جرائم کے حوالے سے ذمہ داری عائد ہونی چاہیے۔ یورپ کے علاوہ اسکینڈینیوین ممالک کے بڑے بڑے تھنک ٹینک آج سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ اس عمر کی ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر جدید عسکری اور ٹیکنالوجی کے ساتھ فوجی قیادت والی فوجیں افغانستان میں شکست فاش سے کیوں دوچار ہوئیں۔ اس ضمن میں اسلامی اسکالرز اور دنیا کے انتہائی اہم اور بڑے نام جو کہ اسلام کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ اس پہ ریسرچ کر کے بتائیے۔ حتیٰ کہ پیٹاگون کے علاوہ دیگر ممالک کے فوجی ادارے بھی ریسرچ پر مامور ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان، تقوی اور جہاد کا جذبہ ایک بار پھر عملی طور پر غالب آ چکا ہے۔ یہی جذبہ 20 سال تک افغان جہاد میں کار فرما رہا۔ اسلامی دنیا میں یہ بات بھی اب یاد رکھنے کی ہے کہ افواج پاکستان جو کہ ایٹمی قوت کی حامل اسلامی مملکت کی فوج ہے، وہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ اب وقت نہیں آ گیا کہ کشمیر کو بھارت کے قبضے سے آزاد کروا کر کشمیر کے نہتے عوام کو حق دلوایا جائے؟ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے عالمی سطح پر آوازیں بلند کی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی اسلامی ممالک کو اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے بھی ختم کرنے ہوں گے۔ یہی وقت کی آواز ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر بعض لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں خاندانی اجارہ داریوں نے جن فیکٹریز کو بنا رکھا ہے، یہ فیکٹریاں نام نہاد لیڈرشپ کے لیے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں، اور اب ان کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، جس کی ابتدا ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری سے ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر ایک صاف ستھری اور عوام کے منتخب نمائندوں کی قیادت ابھر کر سامنے آئے، اور یہی وقت کا تقاضا ہے۔ افغانستان کے پورے اس چیپٹر سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ خالد لوتھی صاحب نے ایک بات واضح کر دی۔ اختتام سے پہلے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان واقعی کئی سلطنتوں کا قبرستان بن چکا ہے، اور آئندہ بھی شاید ایسا ہوتا رہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے، حقیقت ہی نہیں اٹل حقیقت، کہ افغانستان میں کبھی امن نہیں رہا۔ افغانوں کو شاید خدا کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے بچانے کے لیے تائید اور نصرت تو مل جاتی ہے، لیکن وہ آپس میں جس طرح سے لڑتے رہے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ افغانستان میں کبھی امن نہیں رہا۔ نہ جانے ان افغانوں کو کس کی بد دعا لگی ہوئی ہے کہ یہ کبھی متحد نہیں رہے، کبھی ایک معاملے پر متفق نہیں ہوتے، پوری دنیا کو شکست دیتے ہیں، لیکن آپس میں لڑتے مرتے بھیڑتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔